الرحمن الرحيم رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں. اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق قرآن میں بھی فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے تو اور سارے کے سارے انسان اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتے. وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ قلم ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گے، لیکن اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ رب العزت قدردان ہے. قدردان کہتے ہیں کہ ایک شخص کا کسی سے محبت کی اور شفقت کی بنا پر اس کے کسی عمل کو رد نہ کرنا اور اس پر مزید احسان کرتے ہوئے اس کی توقع سے زیادہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ قدردانی کہلاتا ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت جب کسی پر پریشانی یا حالات بھیجتے ہیں اور جس پر حالات یا پریشانیاں آئی ہے وہ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ابھی فی الحال اگر اس پر حالات آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں، اس پریشانی کے بدلے میں آگے اسے راحت والی زندگی نصیب فرمائیے. یہی وجہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور اس کی زندگی شریعت کے مطابق بھی ہو اور وہ اس وقت پریشانی کو صبر کے ساتھ اللہ کے شکر کے ادا کرتے ہوئے گزار لے تو اللہ رب العزت قدردان ہے. اللہ رب العزت ایسے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ حالات کے آتے وقت بھی یہ بندہ میرے ہی ذکر میں، میری ہی محبت کی طرف رجوع کر رہا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندے پر حالات آتے ہیں تو ایک پریشانی آتی ہے، اس ایک پریشانی پر صبر کرنے کی برکت سے اللہ اسے دو راحتیں عطا فرما دیتے ہیں، دو خوشی عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کسی مسلمان پہ پریشانی آئے تو گھبرائے نہیں اس وقت جب کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا بھی ہو. اگر اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے تو پھر فکر کی بات ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ آزماتے ہیں اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ اس پر پریشانی ڈال لیتے ہیں. جیسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان پر جب پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے پر پریشانی حالات ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کہ اس حالات کے ذریعے سے اس کے درجات بلند ہو جائے. تو فرمایا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے وہ میرے اعمال بد کی وجہ سے ہے یا میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو بزرگوں نے اس کا نسخہ بیان فرمایا کہ محاسبہ کیسے کہنے، پتہ کیسے چلے گا. فرمایا کہ جب انسان پر حالات اور پریشانی آئے تو وہ اللہ کی طرف جو رجوع کرتا تھا مزید پیچھے ہو جائے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر پریشانی آ گئی، حالات آ گئے، یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو اللہ کی طرف مزید رجوع کرنے کے بجائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ پیچھے ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے غیر کی طرف لگا دیں. یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا. نہ کہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا، اللہ سے دعا مانگتا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا. اس لیے کہ ساری چیزوں کو دور کرنے والے حالات کا آنا اور صحت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے. تو جس شخص پر پریشانی آ رہی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ یہ پریشانی جس پر آئی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اعمال بد کی وجہ سے آ رہی ہے. اور آگے فرمایا کہ ایک شخص پہ پریشانی آ گئی، اب وہ پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. جتنا وہ رجوع کرتا تھا مزید اس کا رجوع اللہ کی طرف اور بڑھ گیا اور اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ کی طرف تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا ہے. تو فرمایا کہ اس شخص پر جو پریشانی آئی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. تو خیر فرمایا کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ قدردان ہے. جب بندے پر پریشانی یا حالات آتے ہیں اور بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے اس صبر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ اس کو اس صبر کے بدلے میں، اس پریشانی کے برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بانسری بجاتا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بانسری ایسے بجاتا تھا کہ جب وہ بانسری بجاتا تو بانسری کے سننے کے لیے بوڑھے جوان بچے سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل کر اس کی بانسری سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے. بہت خوبصورت آواز میں بجاتا. خیر تو لوگ اسے پیسے دیتے اور اس کی بانسری کو سنتے. وقت گزرتا چلا گیا، حالات مزید نیچے آتے چلے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ بڑھاپا اس کا شروع ہونے لگا، اس کی جوانی ختم ہونے لگی، ہاتھ میں رعشہ پیدا ہو گیا، ہاتھ کپ کپانے لگے. اب یہ بانسری بجانے لگا تو لوگوں کو بانسری سننے میں مزہ نہ آئے. اب اس کی روزی کا ذریعہ بھی یہی، روزگار بھی یہی. آہستہ آہستہ اس کے حالات خراب ہونے لگے. اب یہ لوگوں کے پاس جاتا، بانسری بجا کر دکھاتا، لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے. ایک وقت تک تو لوگوں نے اس کی مدد کی، اس کے بعد لوگوں نے اس کو دینا بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے دروازے بند کرنا شروع کر دیا. اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس پر فخر و فاقے کا عالم آ گیا، تنگ دستی کے حالات آ گئے. اب یہ پریشان، بھوکا پیاسا کہ اب میں کیا کروں. ایک دن یہ پریشانی کے عالم میں جنت البقیع کی طرف چلا گیا اور جنت البقیع میں ایک قبر کے اندر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میرے اوپر تو دنیا کے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے، اے اللہ لیکن آپ کا دروازہ تو سنا ہی ہر وقت کھلا رہتا ہے. اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دے، میں نے جو بھی گناہ کیے اے اللہ اس کو معاف فرما کر اے اللہ مجھے اپنی دوستی نصیب فرما دے، میرے حالات کو بہتر فرما دے. اور روتا رہا اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا. جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اس نے جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بانسری بجانے والے کے پاس آ رہے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کتنے قدردان ہیں. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کا دور سے استقبال کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بہت سارا سامان تھا اور اس شخص کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. اچھا وہ شخص دیکھ کر پہچان کیا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بھاگنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندے بھاگو نہیں، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے پاس. اور فرمایا کہ میں قیلولہ کر رہا تھا، سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ اے عمر ہمارا ایک بہت پیارا سا دوست
जन्नत उल बकी में कब्र के अंदर बैठा हुआ हमें याद कर रहा है, ए उमर जाओ उसकी ज़रूरत को पूरा कर दो, ए उमर जाओ उसकी ज़रूरत को पूरा कर दो। तो ए अल्लाह के बंदे, मैं आया नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और तुम अल्लाह के दोस्त हो। मैं हाथ में भी उठाकर तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़रूरत का सामान ला सकता था, तो मैंने सोचा कि मैं अल्लाह के दोस्त के लिए सामान अपने सर पर रख के लेके जाता हूँ, तो मैं सामान सर पर रख कर लेकर तुम्हारे लिए आया हूँ, अब तुम इसमें से खाना खा लो। उस बूढ़े के आंसू निकले और उसने फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। तो मेरे दोस्तों, बात यह है, जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, तो अल्लाह उससे बंदे से वैसे ही मोहब्बत करता है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करके दो आंसू बहा देता है, अल्लाह उसके लिए विलायत के परवाने जारी फरमा देते हैं। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, ये रमज़ान का महीना तो ये ऐसा महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर विलायत आम फरमा देते हैं। जब बंदा हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उससे अपनी दोस्ती का परवाना जारी फरमा देते हैं। तो भाई रमज़ान का महीना, इसमें सच्ची अल्लाह से तौबा करें। ऐ अल्लाह, हमने जो ज़िंदगी गुजार दी, जैसा हमने वो गुजार दिया, ऐ अल्लाह आप तो माफ़ फरमाने वाले हैं। ऐ अल्लाह आप हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। पर आइंदा हम आप आज से तौबा करते हैं, आप जैसे चाहते हैं हम वैसे ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजारेंगे। फिर देखिए, यकीन मानिए, हमारे पास असबाब नहीं होंगे, वसाइल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह कल्ब के अंदर सुकून और इत्मीनान पैदा फरमा देंगे। यकीन मानिए। क्यों? अल्लाह ने सुकून असबाब में नहीं रखा, अल्लाह ने सुकून अपनी मोहब्बत में रखा है, अपनी चाहत के अंदर रखा है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है। तो मेरे मोहतरम, ये इंतहाई कीमती मौके जो अल्लाह ने हमें अता कर दिए और थोड़े से मौके रह गए। क्या ही अच्छा हो हम इस अयाम के अंदर अल्लाह को राज़ी करके यहाँ से जाएं। हम यहाँ से जब जाए मस्जिद से, रमज़ान जब ख़त्म हो जाए, तो लोग हमें देखकर लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो। ऐसा ना हो लोग उंगली उठाकर इशारा करें कि अरे तो वो था जो अभी तक तो मस्जिद के अंदर बैठा था और अब ये ऐसा है। हमारी ज़िंदगी को देखकर लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो। हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।